الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في موضع آخر وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال في موضع آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. بزرگان محترم، امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں اور ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہیں جس کو پا لینا، جس میں عبادت کرنا، جس کی قدردانی کر لینا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آگے فرمایا کہ جو اس مہینے میں خیر سے محروم رہ گیا وہ بڑی خیر سے محروم رہ گیا، کہ جس نے اس مہینے کی قدردانی نہیں کی، جس میں اللہ کی رحمت باران رحمت سے بھی زیادہ برستی ہیں،
نہ اس کے دن کی گھڑیوں کی قدردانی کی، نہ رات کی گھڑیوں کی قدردانی کی، عام دنوں کی طرح غفلت سے اس کے دن اور رات گزار دیے تو وہ بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ نہ روزوں کا اہتمام کیا، نہ تراویح کا اہتمام کیا، نہ قرآن عظیم کی تلاوت کی، اور نہ دعا اور ذکر کا اہتمام کیا۔ غفلت کے ساتھ یہ مہینہ گزار دیا، وہ بڑی خیر سے محروم رہ گیا۔ یہ مہینہ تو وہ مہینہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہیں، پکارنے والا یہ پکارتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے، اے خیر کی طرف لپکنے والے اور بڑھنے والے، آگے بڑھ، خوب نیکیاں کما لے، خوب اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا لگائی جاتی ہیں، اور یہ بھی پکارا جاتا ہے، یہ بھی صدا لگائی جاتی ہیں، پکارنے والا یہ بھی پکارتا ہے، اے شر کے چاہنے والے، اے برائی کی طرف بڑھنے والے، اے اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو برائی میں ضائع اور برباد کرنے والے، رک جا، تھم جا۔ تو کس کی نافرمانی کر رہا ہے اور کس مہینے میں کر رہا ہے، کن مبارک گھڑیوں میں کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے۔ بزرگان محترم اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں اور عزیز نوجوانوں، یہ مہینہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکیوں کے حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے کے لیے اپنا نظام الاوقات بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، اور اس مہینے سے پہلے ابھی کچھ ایام باقی ہیں، ہم اس کا استقبال کریں۔ ہمارے دلوں میں اس مہینے کو حاصل کرنے کا شوق ہو، رغبت ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ہی یہ دعا کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، تو ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں بھی عافیت سے رکھ، سلامتی کے ساتھ رکھ، اور ان مہینوں میں بھی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور مبارک مہینہ جو نیکیوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، وہ مہینہ بھی ہمیں صحیح سالم تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یہ مہینہ غفلتوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ پہلے فرمایا۔ اس لیے ہمیں اس مہینے کے لیے خوب تیاری کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں خوب توبہ کا اہتمام کریں، خوب استغفار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، تاکہ اس مہینے
کی برکتوں اور رحمتوں کو ہم خوب حاصل کر سکیں، خوب پاک صاف ہو کر اس مہینے کا ہم استقبال کریں۔ اس مہینے کی تیاری میں سے ایک کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وہاں توبۃ النصوح کریں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، سچی توبہ کرو۔ جو نافرمانیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور جو لغزشیں ہوئی ہیں، اور رب روٹھا ہوا ہے، رب ناراض ہیں، اس رحمان اور رحیم رب کو مناؤ۔ توبۃ النصوح اس کو کہتے ہیں کہ جس میں گناہوں پر شرمندگی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پختہ ارادہ ہو۔ توبہ بھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ کے سامنے رونا دھونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا، پچھتاوا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ بارہا قرآن میں اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے توبہ کرو، اپنے کیے ہوئے پر پچھتاؤ۔ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت کی زندگی تم سکون کے ساتھ گزارو گے، یہ کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ کہ تم منمانی چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ جاؤ، خواہشات کو کچل ڈالو، اور زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی، لغزشیں ہوئی ہیں، اس پر رو اور دھو اور اپنے روٹھے رب کو مناؤ۔ بزرگان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ ہر ابن آدم گنہگار ہیں، ہر آدم کا بچہ اور آدم کی بچی خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اٹھتے بیٹھتے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، بشر ہیں، فرشتہ تو بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خیر اور شر دونوں کی صلاحیت رکھی ہیں۔ معصوم تو فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی استعداد اور صلاحیت رکھتی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ابن آدم سے گناہ ہوں گے، خطائیں ہوگی، اللہ کی نافرمانیاں ہوگی، لیکن بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کر لے وے، اپنے روٹھے رب کو منا لے وے۔ مومن کی تو شان یہ ہونی چاہیے کہ جب اس سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو جب تک وہ توبہ نہ کریں اس سے چین نہ پڑے کہ ہائے ہائے میں نے کس اللہ کی نافرمانی کر لی، جو میرا خالق و مالک ہیں، جو میرے نفع و نقصان کا مالک ہیں۔
جس کے قبضے میں میری عزت ہے، میری ذلت ہے، جس کے مجھ پر ہر لمحہ ہر گھڑی احسان ہے، اس رب کی میں نے نافرمانی کر لی۔ جب تک رو نہ لے وے، دھو نہ لے وے، پچھتاوا نہ کر لے وے، ندامت کے آنسو نہ بہا لے وے، تب تک چین نہ پڑے۔ مومن کی یہ شان ہونی چاہیے۔ مومن کی شان یہ نہ ہو کہ گناہ کر کے اترائے، گناہ کر کے بڑی بڑی ڈنگیں مارے، اللہ کی دی ہوئی جوانی کو غلط استعمال کریں اور اترائیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو غلط جگہوں پر استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی کان کو غلط استعمال کریں، اللہ کی دی ہوئی زبان جو عظیم نعمت ہے اس کو غلط استعمال کریں، غلط یوز کریں۔ اللہ کے دیے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات لغویات میں، فضولیات میں، لا یعنی میں ایسے ہی ضائع اور برباد کر دے وے، اور پھر پچھتاوا نہ ہو، ندامت نہ ہو۔ مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ مومن تو اپنی زندگی کے ایک ایک قیمتی لمحات سنبھال کر احتیاط کے ساتھ گزارنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، دیکھو توبہ کرنے والے اللہ تعالی سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ کتنے کریم ہیں اپنے بندوں اور بندیوں پر، اللہ کتنے رحیم ہیں اپنے بندے اور بندیوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے بندے اور بندیوں سے محبت فرماتے ہیں۔ صرف معاف نہیں کرتے ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے گناہ کر کے رو لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ ان سے محبت فرماتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا محبوب اور چہیتا بننا ہو تو اللہ کے سامنے ہم روئے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے اپنی کوتاہیوں پر ندامت کا اظہار کریں اللہ کے سامنے۔ توبہ کرتے شرم نہیں آنی چاہیے، گناہ کرتے وقت شرم آنی چاہیے۔ مشہور شاعر گزرے ہیں غالب، ان کا ایک شعر ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤں گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ یہ شعر قابل اصلاح تھا۔ کہ توبہ کرتے وقت شرم نہیں آنی چاہیے، گناہ کرتے وقت شرم آنی چاہیے۔ کعبہ جیسی عظیم نعمت سے یہ شعر محروم کرنے والا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نے اس شعر کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی یوں بناؤں گا۔ میں کعبہ کے رب کے سامنے حاضری دوں گا اور وہاں روؤں گا اور دھوؤں گا اور اپنی شرم کو خاک میں ملاؤں گا اور اپنے گناہوں پر پچھتاوا کروں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا۔ وہ بڑا کریم رب ہے، رحیم رب ہیں، اسی کی طرف سے تو یہ ندا لگتی ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور ایک جگہ تو ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندے اور بندیاں جس نے اپنے ذاتوں پر ظلم کیا،
جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کفر اور شرک کا ارتکاب کیا، بڑے سے بڑے گناہ کیے، شراب پی، زنا کیا، جوا کھیلا، اللہ تعالیٰ کا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوتیں کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، چاہے مشرک کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک مشرک اور کافر بھی آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے ہوئے اپنے کفر اور شرک سے، تو اسلام اور یہ توبہ کرنا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا ہی نہیں، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، کہ جو بندے میری طرف متوجہ ہو گئے، چاہے انہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ ایمان لے آئے، بڑی بڑی نافرمانیاں کی تھیں، ایمان لے آئے اور نیک اعمال کر لیے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ صرف انہیں معاف نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی وجہ سے، کفر اور شرک سے دور رہنے کی وجہ سے، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ میں اور آپ اس دنیا میں اگر کسی کو معاف کریں، کسی لغزش پر، کسی کوتاہی پر، تو ہم زیادہ سے زیادہ اسے معاف کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی معاف بھی فرماتے ہیں اور محبت بھی فرماتے ہیں اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی کبریائی و بڑائی کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی امت مسلمہ کی مقدس مائی اور بہنیں اور بزرگان محترم، ہمیں اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہم سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اگر پکڑنے پر آتا تو وہ آنکھیں جس نے ہم نے غلط چیزیں دیکھی ہیں، ان آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا، اس کی روشنائی کو چھین لیتا، کانوں سے سننے کی صلاحیت چھین لیتا، یہ ہاتھ پیر جو گناہوں میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لولا اور لنگڑا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے ہمیشہ ندا لگتی ہے اور وہ ہمیں مغفرت کے بہانے عطا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کو رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے، اس سے پہلے ہم اپنے زندگیوں کے رخ کو بدلیں، اور خصوصاً آج کے زمانے میں، اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے، کھانا پینا بھی مل رہا ہے، اللہ رزاق ہے، اللہ مالک ہیں، لوگ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں اور محتاجوں تو بھی تک پہنچایا جا رہا ہے، وہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اس وقت جو بڑی غفلت ہے، بڑی کوتاہی ہے، جس کورونا پر رونا نہیں ہے، رونا اس بات پر ہے
کہ اس وقت مسجدیں بند ہیں، ہر خیر کے کام بند ہیں، حرم بند ہیں، بازار بند ہیں، دنیا کی چہل پہل بند ہیں، لیکن پھر بھی غفلتیں ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو اس قیمتی اوقات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں، اور ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ لمحات، یہ گھڑی، یہ اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے ہیں، اپنی زندگیوں کے رخوں کو بدلنے کے ہیں، اور عزائم اور نیتیں کرنے کے ہیں۔ بڑے مبارک ہے وہ لوگ جو اس لمحات کی قدردانی کرتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، جان، مال، وقت، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں لگا رہے ہیں۔ بڑے مبارک ہے وہ لوگ۔ لیکن وہ لوگ جو ایسے لمحات میں بھی، ایسے ماحول میں بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے لوگ اللہ کے غضب میں ہیں، اللہ کے قہر میں ہیں۔ چاہیے کہ ہم ایسے وقت میں اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوئے، خوب روئے، گڑ گڑائے۔ ہمارے جو دو جانی دشمن ہیں، نفس اور شیطان، جس سے کشتی ہماری عمر بھر کی ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین۔ ہم شیطان سے دشمنی کا اظہار کریں، ہم شیطان کی مخالفت کریں، نفسانی خواہشات کی مخالفت کریں۔ ہاں، ہم پھسلیں گے، گناہ ہوں گے، لغزشیں ہوگی، لیکن فوراً رو لے، دھو لے وے اور توبہ کر لے وے۔ اس نفس سے اور شیطان سے کشتی اور جنگ اور لڑائی یہ تو عمر بھر کی ہیں۔ نہ چت کر سکو نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکو نفس کے پہلواں کو۔ نفس ہمارا بڑا تگڑا ہے، بڑا پہلواں ہے، اگر اس کو ہرا نہ سکو، اس کی باتوں میں آ جاؤ، اس کے بہکاوے میں آ جاؤ، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالو۔ ارے اس سے کشتی تو عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے، کبھی تو دبا لے۔ ہاں، کبھی ہم نیک کام کر کے، نفسانی خواہشات کو مخالفت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس سے کشتی تو عمر بھر کی ہیں۔ اس کے سامنے ہارنا نہیں چاہیے، نفس اور شیطان سے دشمنی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور بہادر کون ہے؟ جو نفس امارہ کو کچلے۔ شیر ببر کو مارا تو کیا مارا، نفس امارہ کو گر مارا تو سب مارا۔ اگر کوئی شیر کو مار کو موش پر تاؤ دیتا ہے تو اس نے کیا بڑائی کی؟ ایک جانور کو مارا، ایک بے سمجھ جانور کو مارا۔ اصل کمال یہ ہے کہ آدمی منمانی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی پر آ جائے، نفسانی خواہشات کو کچل دے اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنائے۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں اور امت مسلمہ کی مقدس مائیں اور بہنیں، دنیا کی یہ بہاریں چند روزہ ہیں، یہ عارضی ہیں، ٹیمپروری ہیں، سب ختم ہو جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اللہ ایک ایک کو تمہارے حوالے کر دے گا۔
اپنی جوانیوں کو سجدوں سے سجاؤ، اپنے روٹھے رب کو مناؤ، آنے والی رمضان کی راتوں کو زندہ کرو، اور جو قیمتی لمحات ابھی شعبان کے بچے ہیں، یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ نے اس کی برکت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکت کی دعا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بھی روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور رمضان کے شوق میں دعائیں کرتے تھے، اور رمضان کی طلب میں رہتے تھے۔ تو دنیا کی عارضی بہاروں میں کچھ نہیں، دل خدا پر فدا کر اختر، دل خدا پر فدا کر اختر، کچھ نہیں عارضی بہاروں میں۔ جب آنکھ بند ہوگی سب یہاں کے یہاں رہ جائے گا، اور کب آنکھ بند ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ زندگی کی بہاریں، یہ زندگی کی رونقیں سب ختم ہو جائے گی، یہ جوانی ختم ہو جائے گی، یہ زندگی کے قیمتی لمحات ختم ہو جانے والے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ عقل مند وہ ہیں جو اس اللہ کی دوئی عظیم نعمت، عظیم زندگی کی قدردانی کر لے گئے۔ اس لیے اس لاک ڈاؤن کے زمانے کو بہتر سے بہتر بنانے کی، بہتر سے بہتر اللہ کا بندہ بننے اور اللہ کی بندی بننے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں، رمضان کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ان تیاری میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ سے رمضان کو مانگیں، رمضان کی سلامتی مانگیں، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے ہوئے یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور روئیں، گڑ گڑائیں۔ رونے میں اور دھونے میں بڑی طاقت ہے، ہمارا رونا اور دھونا اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ ایک گنہگار اشک ذلیل کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو، ہے فضیلت تیرے تسبیح کے سودانوں پر۔ اللہ کو بندوں اور بندیوں کا رونا بہت پسند ہے۔ اس آنکھوں پر جہنم کا دھواں اور آگ حرام ہے جس آنکھوں سے اللہ کے خوف سے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا استحضار کر کے آنسو ٹپک جائے۔ جو آنکھیں اللہ کے سامنے روتی ہیں اس پر جہنم کا دھواں حرام ہے۔ اس آنسوؤں کے قطروں کو اللہ تعالیٰ کے وہاں اتنی قدر کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وہاں عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت فرما برداری کرنے والے فرشتے بہت ہیں۔ جو سجدے میں ہیں تو قیامت تک سجدے میں ہیں، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں قیامت تک تسبیح پڑھتے رہیں گے، جو قیام میں قیامت تک قیام میں رہیں گے، جو رکوع میں ہیں قیامت تک رکوع میں رہیں گے۔ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، انسانوں کو یہ اختیار دیا ہے خیر اور شر کا۔ پھر بھی ہم خواہشات کو کچل جائیں اور کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے رو لے وے، دھو لے وے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے اور بندیوں کا رونا بہت پسند ہے، اسی لیے تو فرمایا تھا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور بندیوں کو، توبہ کرنے والے بندے اور بندیوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ وہ بڑا ظالم شخص ہیں، وہ بڑا ظالم شخص ہیں جو ایسے گھڑیوں میں بھی گناہ کریں اور اپنے روٹھے رب کو نہ بنائیں۔ ظالم ابھی ہیں فرصتیں توبہ دیر نہ کر۔ سب سے بڑا ظالم کون؟ جو اپنے آپ کو اللہ سے دور کر دے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کریں، ایسے لمحات میں، ایسے گھڑیوں میں، ایسے حالات میں بھی سجدے نہ کریں، اپنے روٹھے رب کو نہ بنائیں، اپنی پچھلی زندگی پر نہ روئے نہ دھوئے، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ ظالم ابھی ہیں فرصت توبہ دیر نہ کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔
ظالم ابھی ہے فرصت توبہ دیر نہ کر، کب آنکھ بند ہو جائے کوئی ٹھکانہ نہیں، ابھی فرصت توبہ ہے، ابھی روٹھے رب کو منانے کا زمانہ ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، اللہ کی تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا راستہ کیسا ہے؟ وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب مل کر توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سچی توبہ کرنے والے بندے اور بندیوں میں شمار فرمائے، اور خوب رمضان المبارک کے مہینے کو اور گھڑیوں کو وصول کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔